الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تحلیلات تکبیرات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت دے نال مینو تو آنو انسان بنایا مسلمان بنایا صراط مستقیم تے چلایا اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعدار بھی بنایا درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساری کائنات دے امام رہبر رہنما پیشوا مقتدا جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا ایک ایک حکم ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق نے
حضرات ذی وقار، کوئی بھی شخص امیر ہے یا غریب، اچھا ہے یا برا، دنیا دے اندر پیدائش تو لے کے وفات تک تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان ایسا نہیں جڑا اس کائنات دے اندر پیدا ہویا ہے وہ کہیں کہ بغیر معاشرے دے، بغیر میل جول دے، بغیر لوگاں دے، برادری دے، قبیلے دے، علاقے دے میں تنہا زندگی بسر کراں، کسے نال میری ملاقات نہ ہوئے، کسے نال میں ہم کلام نہ ہواں، کسے نال میرا کوئی معاملہ نہ ہوئے، تاکہ میری زندگی دے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہ ہوئے۔ میرے دوستو، جس بندے بھی اس کائنات دے اندر آنا ہے، ظاہر بات ہے انہیں معاشرے دے اندر، لوگاں دے اندر رہ کے اپنی زندگی نو بسر کرنا ہے، اور پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی بھی انسان دی سوچ دے مطابق ساری کائنات بن جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح میں سوچاں سارا معاشرہ، سارا زمانہ، سارے لوگاں دی سوچ اس طرح ہو جائے۔ ہر بندے دے سوچن دا انداز اپنا ہے، ہر بندے دی گفتگو دا انداز اپنا ہے، ہر بندے دے معاملات دا انداز اپنا ہے۔ میرے دوستو، جدو بندہ معاشرے چ رہندا ہے پھر اونچ نیچ ہو جاندی ہے، کدی بندے نو خوشی، کدی غم، کدی کو کسے نو اچھے انداز نال بلاندا ہے، کدی کو کسے نو برے انداز نال بلا لیندا ہے۔ معاملات دے اندر اتار چڑھاؤ، اصلاح اور بگاڑ ہر چیز ممکن ہے، لیکن سب تو اچھا انسان وہ ہے جیڑا معاشرے دے اندر اپنی زندگی نو بسر کرتا ہے، مختلف قسم دے لوگاں نال میل جوڑ رکھدا ہے، ہر بندے دی عادت دے مطابق او دے نال معاملہ کرن دی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر او دے نال کوئی زیادتی ہو جائے، وعدہ گھاٹا ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، تو اللہ دی ذات دی رضا واسطے اپنے دشمن تے مخالف نو معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، اگر محلے دے اندر دیکھا جائے، برادری خاندان دے اندر دیکھا جائے، بڑے پڑھے لکھے بچے، لو جی میرے پتر نے ایم فل کر لیا ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے، مولانا میرے بچے نے بڑی اچھی ڈگری حاصل کر لی ہے، کوئی کہتا ہے جناب میرا پتر ملازم ہو گیا ہے، میرے پتر نے دکان بنا لی ہے، اور میرے بچے دی بڑی اچھی سیلری ہے، بڑی اچھی انکم ہے، بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، ڈگری بھی اچھی مل گئی، تنخواہ اور سیلری بھی اچھی مل گئی، کوٹھی کار بنگلہ بھی اچھا مل گیا، زمیناں بن گئیاں، پلاٹ بن گئے، اساں سارا کچھ حاصل کر لیا ہے۔ کاش اے دے نال نال اچھا اخلاص بھی حاصل کر لیندے، اخلاق بھی مل جاندہ، تحمل والی، برداشت والی، اور ایک دوجے دے نال میرے دوستو حوصلے والی زندگی دے اندر بھی اسی شامل اور داخل ہو جاندے، اسی اعلیٰ ظرف بن جاندے، درگزر کر لیندے، لوگاں دیاں غلطیاں نو معاف کر لیندے۔ میرے دوستو، کوئی زیادتی کر لے، ظلم کر لے، اسی برداشت کر لئیے، صرف اس واسطے کہ اللہ اسی تیرے بندے نو معاف کر چھڑے ہے، ارشان والیا تو میرے گناہاں نو معاف فرما دے۔ میرے دوستو، جس طرح میں عرض کر رہا کہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہندے، جس طرح بچپن ہمیشہ نہیں رہندا، جوانی ہمیشہ نہیں رہندی، اسی طرح میرے دوستو تکلیف آ جائے، تکلیفاں بھی ہمیشہ نہیں رہندیاں، خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں جے رہندیاں۔ کدی کسے نہ بندہ نفرت کردا ہے، اور بعض اوقات پھر اسے بندے نہ بندہ پیار کردا ہے، اور اچھا انسان، بہتر انسان اور بہترین میرے نبی دا امتی وہ ہے جیدی محبت نفرت تے غالب آ جائے، جیڑا انتقام نہیں لیندا بلکہ معاف کر دیندا ہے۔ اور برتن بھی چار رکھے نے نا ایک جگہ، سیانے کہندے نے وہ بھی آپس ٹکرا جاندے نے، برتن بھی آپس کھڑکدے نے، انہاں دیاں بھی آوازاں آؤندیاں نے۔ تے میرے دوستو، جنہیں دنیا چ رہنا ہے، علاقے چ رہنا ہے، محلے چ رہنا ہے، پھر آوازاں بھی آنیاں نے، اختلاف بھی ہونے نے، رنجشاں بھی پیدا ہونیاں نے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، اچھا انسان بلکہ مومن مسلمان وہ ہے جڑا اپنے ہاتھ دے نال، اپنی زبان دے نال، اپنے قلم دے نال، اپنی تحریر دے نال، اپنی تقریر دے نال
اپنے اشارے دے نال بلکہ اپنے کسی بھی معاملے دے نال کسی نو دکھ نہیں دیندا. اگر کوئی دکھ دے دے انہوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیتا ہے. توقع دے خلاف گل ہوئے نا تے بندے نو غصہ آ جاتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں, بندے دی ایک سوچ ہے, وہ سوچ دے مطابق عمل نہ ہوئے بندہ پریشان ہو جاتا ہے, بندے نو غصہ آتا ہے. دیکھو نا اولاد دے بارے کوئی توقع بندہ کرتا ہے, یہ میں پڑھایا ہے, یہ لکھایا ہے, یہ میں محنت کیتی ہے, اولاد توقع تے پورا نہ اترے, باپ نو غصہ آ جاتا ہے. بیوی دا خیال ہوتا ہے کہ شوہر گھر آئے گا لیکن ادھی رات تک دوستاں وچ بیٹھتا ہے, بیوی دی توقع دے خلاف شوہر دی عادت نہ ہوئے, بیوی نو غصہ آ جاتا ہے. شوہر سمجھتا ہے صبح میں کام تے جانا ہے, ملازمت تے جانا ہے, سوٹ استری ہوئے گا, جتی پالش ہوئے گی, لیکن میرے دوستو ایسا معاملہ نہ ہوئے. شوہر نو بھی غصہ آ جاتا ہے, لیکن میرے دوستو پھر ایک ہی جملہ بار بار میں پورے خطبہ جمعہ اندر عرض کراں گا تاکہ ذہن نشین ہو جائے. اور عقل مند, دنا, سیانا, صاحب فہم و فراست وہ انسان نہیں جیڑا بلا وجہ غصہ کر لیندہ ہے, بلا وجہ ناراض ہو جاتا ہے, بلا وجہ اختلاف کرتا ہے, بلا وجہ دشمنی مل لے لیندہ ہے. بلکہ اچھا انسان ہوئے جیڑا اپنے غصے دے کنٹرول کر لیندہ ہے. بچہ موٹر سائیکل چلاندہ ہے, گڈی چلاندہ ہے, تیز چلائے, 200 کلومیٹر دی رفتار تے گڈی لے کے جاندہ ہے. اسی یہ نہیں کہاں گے کہ بچہ بھائی بڑا اچھا ہے, بھائی ماشاءاللہ اوور سپیڈ جا رہے ہیں. اب میرے دوستو گڈی نو تیز چلانا دنائی نہیں, گڈی نو تیز چلانا کوئی مہارت نہیں. اسا ریس دینی ہے, گیئر لانا ہے, انہیں تے دوڑ پینا ہے, تیز ہو جانا ہے. اب گڈی نو تیز چلانا مہارت نہیں جے, بلکہ گڈی نو کنٹرول وچ رکھنا, کنٹرول لیول تے چلانا, یہ اصل خوبی اور مہارت ہے. اسی طرح زبان نو بے تحاشا چلا لینا, گالی گلوچ, سخت جملے, میرے دوستو یہ کوئی خوبی نہیں جے. خوبی یہ ہے جدو غصہ آ جائے تو بندہ اللہ کی رضا واسطے ٹھنڈیاں ہو جائے, اپنے دل نو سمجھا لے, اپنے آپ تے کنٹرول کر لے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں دینے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر فرماندے نے میں اللہ دے نبی کو ڈائریکٹ بات سنی ہے, میرے کنا نے رسول اللہ دی زبان تو نکل والے الفاظ سنے, یعنی درمیان کو واسطہ نہیں کہ میں نے کسی صحابی دسیا ہوئے, بلکہ اللہ دے حبیب علیہ السلام بیان فرما رہے سن اور میں نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی اپنے کنا دے نال سماعت کر رہا سی. دیکھو میرے محبوب نے کی فرمایا, امام الانبیاء فرما دینے ان الشیطان قد آئیسا ان یعبدہ المصلون فی جزیرت العرب. اللہ دے پیغمبر فرمان دینے شیطان نا امید ہو گیا, شیطان نا امید ہو گیا. شیطان بھی نا امید ہو سکتا ہے, ہاں میرے آقا نے فرمایا شیطان نا امید ہو گیا انہاں بندیاں تو جڑے نمازی نے. میرے پیغمبر نے فرمایا قد آئیسا ان یعبدہ المصلون فی جزیرت العرب. میرے آقا فرمان دینے شیطان بھی نا امید ہو گیا ہے کہ نمازی بندے جزیرہ عرب دے اندر وہ دی عبادت کرنگے. اللہ دے حبیب نے فرمایا اے جڑا عرب دا علاقہ ہے شیطان مایوس ہو گیا ہے, بت پرستی دا خاتمہ ہو گیا ہے, شیطان نو پوجن والے ختم ہو گئے. اللہ دے حبیب نے فرمایا نا امید بے بس ہو گیا شیطان کہ ہن او دا نمازیاں نے کہنا نہیں مننا, اے دی عبادت نہیں کرنی. فرمایا وَلَٰكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ, ایک چیز ایسی ہے
فرمایا شیطان نا امید نہیں، اس گل تو تے نا امید ہو گیا ہے کہ میری کوئی عبادت نہیں کرے گا، جڑا اللہ دی عبادت کرے گا وہ میرے سامنے سر نہیں چکائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ایک معاملہ ایسا ہے کہ شیطان نا امید نہیں، اور امید ہے، انہوں امید ہے کہ یہ میرا کہنا مننا ہے۔ کس گل تے پر امید ہے؟ کہ اینا آپس سے لڑنا ہے، اینا آپس سے جھگڑنا ہے، اینا آپس سے اختلاف کرنا ہے۔ ہن مینوں اے دسو جڑا بندہ بلا وجہ لڑدا ہے، جھگڑدا ہے، اختلاف کردا ہے، تنازع پیدا کردا ہے، او شیطان نو خوش کردا ہے کہ رحمان نو خوش کردا ہے؟ شیطان آکھیا مینوں نا امیدی ہے کہ میری کوئی عبادت کرے، نمازی بندہ، لیکن میں پور امید ہاں کہ انہاں نمازاں بھی پڑھنی آنے تھی، انہاں آپس لڑنا بھی۔ اے مسلم شریف دی روایت ہے، تے روایت صحیح ہے۔ کئی لوگ ایسے نے جنہاں اپنی زندگی نو فکس کر لیا ہے، فل سٹاپ نہ چھڑیا ہے، کس گل تے؟ نہیں میں معاف نہیں کرنا، میرے نال ظلم ہی بڑا ہویا ہے، میرے نال زیادتی بڑی ہوئی ہے، مولانا تسی نہیں جانتے، حدیثاں اپنی جگہ نے، لیکن میری سوئی اٹک گئی ہے، میں معاف نہیں کرنا۔ یار اللہ فرماندے نے معاف کر، نبی پاک نے فرمایا معاف کر، نبی پاک دا طریقہ ہے کہ آپ معاف کر دے سن، صحابہ دا کردار ہے کہ معاف کر دے سن، لیکن یہ دی سوئی اٹک گئی، انہیں پکا پروگرام بنا لیا ہے، دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے، انہیں معاف کرنا نہیں۔ نتیجہ دل چ کینہ ہے، دل چ نفرت ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، اور دل میں نفرت کے جراثیم پیدا ہو گئے تو زبان جدو بول دی ہے بد دعا دیندا ہے، یہ برا کہندا ہے، جنوں چاہتا نہیں، پسند کرتا نہیں، یہ زبان چو او دے بارے کلمہ خیر نکلنا ہی نہیں۔ کی خیال ہے جڑا بندہ کسی نو معاف نہیں کرتا وہ دی اپنی زندگی خوش ہوندی ہے، خوشحال ہوندی ہے؟ جڑا بندہ دل میں نفرت لئی پھردا ہے نا، تجربہ کرنا ترا، او دے چہرے تے خوشی نہیں ہوئے گی، رونق نہیں ہوئے گی، وہ ذہنی طور پہ بھی خوش نہیں ہوئے گا۔ بندیاں دی ہسٹری کٹ کے دیکھو، تجربہ کرو، جڑے بندے نے 10 سالاں تو 20 سالاں تو ذہن چ بٹھا لیا کہ میں فلان نال صلح نہیں کرنی، میں انہوں معاف نہیں کرنا، میں وہ راضی نامہ نہیں کرنا، وہ ٹینشن دا مریض ہوئے گا، ذہنی مریض ہوئے گا، بلڈ پریشر دا مریض ہوئے گا، شوگر دا مریض ہوئے گا۔ عام طور پہ اور بیماری ایک دن چ نہیں آؤندی، کئی سال اسا محنت کی ہے، مولوی دوائی کھانا، گولیاں کھانا، نیند نہیں آندی، تینوں آج نیند نہیں آندی، تیری وجہ تو خاندانہ دے خاندان نے جنہاں نو 20 سالاں تو نیند نہیں آئی۔ تو کسے کی زندگی جو سکون رہن دیتا ہے کہ تیری زندگی میں اللہ سکون پیدا کرے؟ جنہیں سوچیا ہی انتقام دے، سوچیا ہی بدلے دے، سوچیا ہی لڑائی دے، جنہیں سوچیا ہی اختلاف دے، وہ دا ذہن ہی اس گل تے فٹ ہو گئے، بدلہ، انتقام، لڑائی، مار کٹائی، دہشت گردی، بدماشی۔ اللہ دی قسم ہے یہ جی بندے دی زندگی میں آپ ہی خوشی نہیں جیوندی، رات سوندے نیند نہیں آندی، اور کپڑے تے ایک داغ لگ جائے، اے میں سوٹ پایا ہے، ایک نشان لگ جائے تو مینوں پریشانی ہونی ہے، فوراً صاف کر لئیے، یار کو ویکھے گا تے سوٹ دا ہولیہ بگڑ گیا ہے، ستیہ ناس بھٹ گیا ہے، وہ ایک داغ تیرے تو قمیض تے برداشت نہیں ہوندا، دل، دماغ، سوچ، ہاتھ، پیر، تیرا وجود، کتنے تیرے کردار تے داغ نے، کیویں برداشت کری بیٹھے ہیں۔ اچھی گڈی ہوئے نا، بندے نے نویں گڈی لئی ہے 40-50 لاکھ دی، روڈ تے لے کے جاندہ ہے تے پچھو تھوڑا جے کو موٹر سائیکل لگ جائے، کو گڈی لگ جائے، ماڑی نہیں انہوں چریٹ آ جائے نا، بندہ اتر کے ویکھن جاندہ ہے، آندہ ہے بھئی چنگی بھلی گڈی ہے، ستیہ ناس وٹ گیا، یا 50 لاکھ دی گڈی ہے، بیڑا غرق ہو گیا، ہو سکتا ہے تیرے تو علاوہ کسے نو چریٹ نظر بھی نہ آئے، لیکن دل کہندہ ہے کہ جناب جڑی خوبصورتی ہے نا، وہ دا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور گڈی موڑ کے ویرنا ہے تے ڈینٹ پہ گیا ہے، کہ چریٹ بج گئی ہے، یہ تے کسی نے گارا سٹ چھڑیا ہے، یہ تے کسی نے نشان لایا، موڑ ویرنے
ہے کہ یہ خوبصورتی وہ نہیں رہی. کدی اپنی زندگی دے پیچھے بھی مڑ کے دیکھ, مہینہ, سال, 10 سال اپنی زندگی نو مڑ کے ویکھ. کوئی کام ایسا کیتا ہے جس نال دل مطمئن ہوئے, ایسا کام کیتا ہے جس نال برادری خوش ہوئے, اور کوئی ایسا کام کیتا ہے جس نال رشتہ دار خوش ہوئے, کوئی ایسا کام کیتا ہے جس نال تیرے اہل خانہ تیرے گھر والے خوش ہون, اور تیرا کردار کوئی ایسا کام ہے کہ جس نال کھڑا ہو کے نماز پڑھنا نمازی خوش ہوئے, تیرے تے دکاندار خوش ہوئے. تینوں گڈی دا بڑا فکر ہے, اپنے کردار دا فکر ہی نہیں. تیری گڈی نو ایک ڈنٹ پیا ہے پریشان ہو جانا ہے, تیرے کردار اندر لکھاں ڈنٹ نے لیکن پھر بھی پریشانی کوئی نہیں. اللہ کو دعا کرو اللہ صحیح سمجھ تے سوچ عطا فرما دے. ایک بندہ ریلوے اسٹیشن جانا ہے, انہیں جانا ہے لاہور, گڈی آ گئی پہلو کراچی دی, وہ بھلیکھے نال غلطی نال کراچی والی گڈی تے بہ گیا. انہوں کام لاہور ہے, جنازہ ہے, کوئی کاروباری کام ہے, کوئی اور معاملہ ہے, غلط گڈی تے بیٹھ گیا. کی خیال ہے فوراً اتر جائے گا کہ 10-15 اسٹیشن آکھے چلو یار سیر ہو جائے گی, پھر میں خجل خوار ہو کے تے واپس آ جاؤں. اور گڈی تو اتر جائے گا یا اگے چلتا جائے گا. ریلوے کی ٹرین تے غلط بیٹھ جائیں تے فوراً اترنا ہے, کیونکہ جنہ فاصلہ ودا جائے گا اونی پریشانی زیادہ ہوتی جائے گی. کئی نان سٹاپ گڈیاں ہوندیاں نے نا, 2-3 شہروں کے بعد رکتے, جنہ فاصلہ بڑھے گا خرچہ بھی بڑھے گا تے ٹینشن بھی بڑھے گی. تے جے خراب معاملات والی گڈی تے سوار ہو جائے, برے کردار تے برے اخلاق والی گڈی تے سوار ہو جائیں, تے کی خیال ہے فوراً اترنا چاہیے کہ وہ چڑھے رہنا چاہیے, اگے ودتے رہنا چاہیے. فوراً اترو, معافی منگو, معاف کرو, دل صاف کرو. بعض دا خیال ہے کہ فضیل بن عیاض دا قول ہے, اور بات لکھا ہے کہ حدیث مصطفیٰ ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, آپ بندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ذرا توجہ نہ لگا لینو سننا حدیث پاک, سمجھ آ گئی انشاءاللہ ایمان سمجھ جائے گا. زندگی اندر میرے دوستو انقلاب پیدا ہو جائے گا. حضرت معاذ فرماندے نے امام الانبیاء نے فرمایا یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیت اداء السریرہ. دعا کرو اللہ مینو تینو ایہو جی لعنت تو محفوظ فرمائے. حضور نے فرمایا صحابہ اے جدو برکتاں والا زمانہ گزر جائے گا نا, جدو آخری زمانہ آئے گا, ادو لوگ ایہو جے ہونے نے جڑے ظاہری طور تے بھائی تے دوست تے بیلی تے سجن تے یار, لیکن اندروں دشمن. اتوں یار تے اندروں دشمن, اتوں بھائی تے اندروں انما المومنون اخوہ, مومن بھائی نے نا. میرے نبی نے فرمایا اوپروں آکھن گیا میرا بھائی ہے بھائی, اے میرے بھائیاں جیسا ہے. نبی پاک نے فرمایا اندروں پیڑے تے دشمن نے. اللہ دے نبی یہ کیویں ہو سکتے؟ اس صحابہ سانا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ بندہ انج بھی کر سکتا ہے کہ جہدے نال گلے ملتا ہے وہ گلا کٹن نو پھردا ہے, جہدے نال ہاتھ ملاندہ ہے وہ ہاتھاں نو ڈیمیج کرن نو پھردا ہے, سینے نال سینہ بھی ملاندہ ہے تے بغض بھی رکھدا ہے, مجلس بھی نال بہندا ہے تے جڑا بھی وڈدا ہے. صحابہ تے گل سوچ بھی نہیں سن سکتے. فقیل یا رسول اللہ فکیف یکون ذالک, اللہ دے نبی یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ بندہ اتوں آکھے بھائی مینوں تیرے نال پیار ہے تے اندروں دا مخالف ہوئے. اللہ دے نبی یہ ہو سکتا ہے کیویں ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا ذالک برغبت بعضہم لا بعض,
وَرَحْبَتِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ او تو یار تے وچوں دشمن میرے پیغمبر نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ دی کوئی خواہش ہوئے یہ دا کوئی مطلب ہوئے اور مطلب دی خاطر یار بنیا پھر دے جنہوں مطلب نکل جائے یہ نقصان کو جان دے میرے پیغمبر نے فرمایا وَرَحْبَتِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فرمایا یہ دے بولو ڈر دا یہ نو سلامہ کری جان دے ایدے شر کولو ڈر دائی جناب انو سلوٹ ماری جاندے ایدے کولو ڈر دائی انو گلے لائی جاندے ایدے ڈر دی وجہ تو ایدے شر دے ڈر دی وجہ تو آندے میرے ایدے نلتن لوکات چھنے لیکن دلوں کو سند نہیں کردہ یہ وقت آ گیا اسی اکھانا دیکھ لیا جنہ تے اعتماد کر دے وہی بندے نقصان دن دینے جنہ نل پیار کر دے وہی پیار نو ٹھیس کو چاند دینے مومن پتہ کون ہے اس دیکھ مومن ایک حضرت عبداللہ بن مبارک ایک وری پیار نل کے رحمت اللہ نے ایک نہ ضرورت مند آ گیا تے حضرت عبداللہ بن مبارک نو کہیں دے جی منو 700 دینار دی ضرورت ہے حضرت عبداللہ بن مبارک واہ اللہ دے ولی دی عظمت تو صدقے قربان جاواں ایتھے کو آئے نا آکھے دی میں نو 100 روپیہ چاہی دے تے اسی روپیے 2 کٹ کے دے دے توڑا کے رکھے دے اللہ بھلا کرے بھئی جا کے دے اور درتے جا مگر عبداللہ بن مبارک آندہ جی 700 دینار دی ضرورت حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان دینے نو 7000 دینار دے دیو منگن والا 700 مانگ دے دین والا 7000 دن دے خادم نو فرمایا 7000 دینار دیو خادم سوال کر دے اے جناب عبداللہ جی انہیں 700 دینار منگے نے انہی ضرورت 700 دینار تسی 7000 دے رہے ہو جناب عبداللہ بن مبارک نو کہیں دے انہیاں نواز شاہ کیوں کر رہے ہو جناب عبداللہ بن مبارک فرمان دینے میں انہوں 700 دی بجائے 7000 اس وجہ تو دیتے ہیں یہ دی توقع بھی نہیں خیال بھی نہیں 7000 مل جائیں گے فرمایا میں انہوں دی توقع تو پڑھ کے 7000 دیتے ہیں یہ دی توقع تو پڑھ کے اللہ انہوں خوشی عطا فرما دے بندہ خوش نہیں ہو جائے گا اینے مسلمان اسی پتہ نہیں کیڑی دشمنی لئی پھرنے ہیں بھائی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مامون نے بڑے ظلم کیتے بڑا مارے بڑا ظلم ہوئے حضرت امام نے کوڑے مار دے سن کہ احمد بن حنبل بے ہوش ہو جاندے سن پورے مومن آباد کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوئے گا کہ او دے کسے نال اختلاف ہے کہ انہیں کوڑے انہیں مارے نے کیوں بھائی احمد بن حنبل بے ہوش ہو گئے ہوش آیا ہن ذرا سوچو ہاں تو بندہ مارے ظلم کرے خون نکل جائے بندہ بے ہوش ہو جائے ہوش آئے گا تو سب تو پہلو کی کرے گا خود سوچو کی کرو گے لیکن احمد بن حنبل ہوش ہو گئے زبان تے پہلا جملہ اللہم اغفر للمامون اللہ شوڑیاں انہیں منو کوڑے مارے انہیں ظلم کیتے انہیں زیادتی کیتی ہے ربا سوڑیاں تکلیف بڑی ہے اللہ دکھ بڑا ہے پریشانی بڑی ہے یا حکم الحاکمین قیامت دے دن انہوں عذاب نہ کری ایدے تو سوال نہ کری انہوں پریشان نہ کری اور جدو ہوش ہوں دی یہ جملہ
اللہ سونے ایدے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے۔ اللہ کسی دا دل توڑیے نا، تکلیف دئیے، دکھ پریشانی چ مبتلا کریے، کسی دا نقصان کر دئیے، کسی نو مارے آکھے یار مینوں معاف کر دے، سوری بھائی، نقصان کر کے آکھے سوری، یہ بڑا سوکھا کام ہے۔ دل دکھا کے کہے نا بھائی مینوں معاف کر دے، یہ آسان ہے۔ جن نے تیرا دل دکھایا ہے، جن نے تیرا دل دکھایا ہے انہوں معاف کرے، بڑا اوکھا کام ہے۔ تے جے ایمان ہوئے تے یہ بڑا سوکھا کام ہے۔ اللہ کو دعا کری جایا کرو، اللہ تعالیٰ صحیح ایمان نصیب فرما دے۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ دے بارے ملتا ہے، ایک بڑا انہوں دا دشمن ہے، حضرت امام دی زندگی اجیرن کر چھڑی ہے، بڑی تکلیف، بڑا دکھ، بڑی اذیت۔ ایک دن حضرت امام ابن قیم آ کے نا اپنے استاد جی ابن تیمیہ نے فرماندے نے، استاد جی مبارک ہوئے، جی میں اسی بعض اوقات جلد بازی کرنے ہاں، استاد جی مبارک، میں تو آڈے لی خوشخبری لے کے آیا۔ حضرت ابن تیمیہ پوچھتے ہیں بھی کی خوشخبری ہے؟ آندے نے تو آڈا دشمن فوت ہو گیا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ استاد جی تو آڈا دشمن مر گیا ہے۔ تے حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن قیم فرماندے نے جدو میں استاد نو آکیا استاد جی خوش ہو جاؤ تو آڈا دشمن اللہ مار کھڑے ہے۔ ابن تیمیہ نے فرمایا ابن قیم تو تے مینوں ذبح کر چھڑیا ہے۔ ابن قیم تیرے اس جملے نے مینوں ذبح کر دیتا ہے۔ بیٹھے سن تے کھڑے ہو گئے، بڑے غصے چ نے، وہ مجلس نو چھڈ دیتا ہے، وہ جگہ نو چھڈ دیتا ہے۔ تے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دشمن دے گھر چلے گئے نے جڑا فوت ہویا ہے، تے او دے اہل خانہ نو بلا کے کہندے نے او گھر دا تہاڈا سربراہ فوت ہو گیا ہے، پترو تہاڈا باپ فوت ہو گیا ہے۔ او دی بیوی نو کہندے نے بہن تیرا بندہ فوت ہو گیا ہے، تساں پریشان نہیں ہونا، جدوں تک ابن تیمیہ زندہ ہے تو آڈے گھر دی ہر ضرورت نو ابن تیمیہ پورا کرے گا۔ کدی ایسا کام کی کرنا ہے، اسی تے زندگی جو کدی ایسی نیکی سوچی بھی نہیں۔ حضرت ابو دردہ ایک پوچھن والا پوچھتا ہے جی یہ بندے اپنے آپ کو بڑے معزز سمجھتے ہیں، بڑے خاندانی سمجھتے ہیں، تے تسی دسو من اعز الناس، لوگاں وچوں سب تو معزز تے عزت والا بندہ کون ہے؟ حضرت ابو دردہ فرماندے نے الذین یعفون اذا قدروا، فرمایا دشمن قابو چا گیا، قبضے چا گیا، جن نے ظلم تے زیادتی کیتی ہے یہ سرکل چا گیا ہے۔ اسی آنے نا کدی میری دار تھلے آیا نا تینوں 10 بتا دیا، کدی قابو آ گیا نا تو تیریاں نسلہ یاد کرن گیا۔ حضرت ابو دردہ فرماندے نے ہن دشمن آ گیا قابو چ، بدلہ لے سکتا ہے، حساب برابر کر سکتا ہے۔ فرمایا عزت والا بندہ ہوئے جیڑا قابو چ آئے دشمن نو اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں معاف کر دیا کرو، معاف کرو گے اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ بھئی اتنے کوئی بندہ کسی نے معاف کر دے سارا محلہ نہیں کہتا یار وہ بندہ ہی چنگا ہے، بھائی خاندانی ہے، بھائی کمال کر چھڑیا ہے، وہ گھر آئے دشمن نو معاف کر چھڑیا ہے۔ یار جنہ پوری زندگی ان سکھ دا ساہ نہیں لین دیتا، انہیں یار منٹ لایا ہے، یہ بڑا عجیب بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا اخلاق والا ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں دشمن کو معاف کرے گا اللہ معاف کرن دی وجہ تو تینوں عزت عطا فرما دے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کر چھڑی جناب علی نے۔ آپ فرماندے نے
دیکھنا کوئی بندہ تیرے قبضے چ آ جائے، تیرے ہتھی چڑھ جائے، یہ مطلب ہے تیرا ہونے دے تے اختیار ہے، تیرا قبضہ جو ہے تیرے کو طاقت زیادہ ہے۔ جدو بندہ پھنس جائے، جہدے کول پھسے ہے وہ طاقت زیادہ ہے نا قدرت زیادہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے جے تو چاہنے اس قدرت دا، اس قوت دا، اس طاقت دا شکر ادا کرے، اللہ تو میں نے قوت دیتی ہے، اللہ تو میں نے طاقت دیتی ہے، اللہ تو میں نے علاقے چ محلے چ ماڑیا نہیں بنایا۔ حضرت علی فرماندے نے اگر اللہ دی دتی اس قدرت تے قوت تے طاقت دا شکر ادا کرنا چاہنا ہے، جدو دشمن تیرے قابو آ جائے تو انہوں معاف کر دیا کر، یہی اللہ دی ذات دا شکر ہے کہ اللہ نے تینوں عزت والا تے قدرت والا بنایا۔ عبداللہ بن عباس نے بھی فرمایا لوگوں جڑا ظالم نو معاف کرتا ہے، ظالم نو معاف کرتا ہے، اِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِعَزَّةٍ۔ مفسر قرآن فرماندے نے تو ظالم نو معاف کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ تیریاں عزتاں چ اضافہ فرما دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اکتم فرماندے نے بڑے بڑے سخی نے ماشاءاللہ، بڑے بڑے خرچ کرنے والے، زیادہ نہیں تھے، ہفتے بعد کو 5-10 روپیہ دے کے خرچ کاری لیں دے۔ سخاوت اتنی ہے، معاشرے میں سخاوت اتنی ہے، نہ غربت ختم ہوئی، نہ یتیم دی زندگی چ آسانی پیدا ہوئی، سخاوت اتنی ہے، نہ بیوہ عورت کے گھر کے اندر چولہا چلے، سخی اتنے نے علاقیاں دے اندر، نہ مسجد دا انتظام، نہ مدرسے دا انتظام، نہ کسی رفائی ادارے دا انتظام چل رہا ہے، کیونکہ سخی بڑے نے، سخاوت بڑی ہے۔ جے تے کو 2-4 روپیہ خرچ کر لئیے تے کئی سال دسی دے، اور فلاں کام میں کروایا ہے، اور فلاں جگہ پکھا میں لوایا ہے، فلاں جگہ پمپ میں لوایا ہے، فلاں دے بچیاں دی فیس میں اتاری، فلاں دا علاج میں کروایا ہے۔ حضرت اکتم فرماندے نے بہترین سخی ہوئے جیڑا پہلی گل ہے کہ سخاوت کر کے دسدا نہیں، تے بہترین سخی ہوئے جیڑا لوکاں دی ضرورت دے مطابق سخاوت کرتا ہے۔ ضرورت دے مطابق ایک بندہ سخی ہے نا، جیدی ضرورت پوری کرتا ہے، پھر او دے تو بعد انہوں منگن دی ضرورت تے حاجت پیش نہ آئے۔ یتیم بچہ وہ دی ضرورت پوری کر کے دوبارہ زکوٰۃ واسطے ہاتھ نہ پھیلائے۔ فرمایا بہترین سخی ہے۔ نمبر 2 اچھا انسان کون ہے؟ جنہوں کسے دا نہیں تے کم از کم اپنی عزت دا پتہ ہوئے کہ میری عزت ہے وے کہ نہیں، اپنے مقام دا پتہ ہوئے۔ ایک سیانا بیانا بندہ 5 سال دے بچے نال گالی ہوندا ہوئے تھبدا ہے؟ ایک معزز بندہ ایک چبل جے بندے نال متھا لا کے کھڑا ہو جائے اچھا لگتا ہے؟ فرمایا کم از کم انہوں پتا ہوئے کہ میری حیثیت کیا ہے، میری شخصیت کیا ہے۔ چلو فرمایا کامیاب ہونا چاہنا ہے، صبر کر۔ تیسری علامت جڑا بندہ صبر کرتا ہے اچھا اور کامیاب۔ اور چوتھی فرمایا وَأَكْرَمُ أَخْلَاقِ الرِّجَالِ الْعَفْوُ، آندہ جی میں بڑا اخلاق والا۔ حضرت اکتم بن سیفی فرماندے نے میرے نزدیک اخلاق والا ہوئے جڑا دشمن تے مخالف نو معاف کر دیندے، تے جڑا انتقام لین دی سوچ دے، بدلہ لین دی سوچ دے، نقصان پہنچان دی سوچ دے، حضرت اکتم فرماندے نے بد اخلاق بندہ ہے۔ حضرت محلب بن ابی صفرہ کسی نے پوچھا اے معاف کرنا تے انتقام لینا یہ دے فرق کی ہے؟ توجہ کرنا ذرا، معاف کرن چ تے انتقام لین چ کی فرق ہے؟ ایک بندہ انتقام لیندا ہے، ایک بندہ معاف کردا ہے، دونوں چ کی فرق ہے؟ فرمایا اینا کوئی فرق ہے ایک بندہ کنجوس ہے تے ایک بندہ سخی ہے۔ جی میں سخی تے کنجوس میں فرق ہے، ایویں انتقام بدلہ لین والے تے معاف کرنے والے بندے وچ فرق ہے۔ حضرت امام بخاری
اپنے استاد حضرت ابراہیم النخعی رحمہ اللہ دے بارے آندے نے کہ استاد جی فرماندے سن مسلمان تے مومن پتہ کون نے؟ اس زمانے دے مسلمان تے مومنہ دی حالت کی ہے؟ فرمایا کانوا یکرہون ان یستذلوا، مومن بڑی غیرت والے بڑی عزت والے ہوندے سن، وہ نہیں سن چاہتے کہ کوئی بندہ ایویں انہوں نے ذلیل کرے، یعنی قدم بڑا پھونک پھونک کے بڑے سوچ سمجھ کے زندگی گزارتے سن، یار کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے کہ کوئی ساری عزت تو خراب کرے، عزت کی حفاظت کرتے سن۔ فَإِذَا قَدِرُوا عَفُوا، وہ پسند نہیں سن کرتے کہ کوئی انہوں نے بھی عزت کرے، تے یہ نہیں سن پسند کرتے کہ اسی کسی کو بھی عزت کریے۔ فرمایا تاکہ دشمن بھی سامنے آنا تو انہوں بھی معاف کر دیا، دشمن نو لب دیا پھرنا، میں انہوں معاف کرا تے مالک منوں معاف کرے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مینوں حضرت حسن نال پیار ہے، مینوں حضرت حسین نال پیار ہے، مینوں حضرت علی نال پیار ہے۔ کی پیار ہے؟ جے کردار نہ بنائے تینوں کیسا پیار ہے؟ جے انہاں دے اقوال نو نہ مننے تینوں کیسا پیار ہے؟ جی تربیت نبی پاک دی امت دی کرنا چاہتے سن تو تیار نہ ہوئے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میں ترجمہ عرض کر دینا، آپ آندے نے کوئی میرا دشمن میرا مخالف بندہ میرے سامنے آئے، فرمایا میرے کان وچ مینوں گالی دے وے، برا کہے مندہ بولے گالی کٹ دے وے، سامنے کھڑا ہے، فرمایا میرے اس کان وچ گالی دے وے تے فوراً میرے دجے کان وچ کہے جی معاف کر دیو۔ گل سمجھ آئی؟ ادھر برا کہے فوراً کہے جی سوری معاف کر دیو۔ حضرت حسن فرماندے نے میں ایک سیکنڈ دی بھی تاخیر نہیں کراں گا، انہوں اللہ واسطے معاف کر دیا۔ جے میرے حسن نال پیار ہے پھر مخالف نو معاف کر کے دیکھ، تے جے تیرا دل کردا ہے میں معاف کراں، معاف کیتا نہیں جاتا۔ بعض کا بندہ سوچتا ہے یار میں صلح کر لینی ہے معاف کر دینا ہے، لیکن وہ کو عمل نہیں ہوندا۔ جے تیری کیفیت دے معاف کرنا چاہنا ہے تے معاف کیتا جاندا نہیں، پھر اللہ کو دعا کرے اگر اللہ بڑا ٹیل مارے ہے میں تے بڑی کوشش کیتی ہے، اے میرا نفس بڑا بے ایمان ہے، اے میرا نفس بڑا بے ایمان ہے، یا اللہ میں نو عمل نہیں کرن دندا، میرے قابو چ نہیں آندا۔ اے جڑا میں جملہ عرض کرن لگا جے غور کرنا، جدو بدلہ لیندے ہو کسی نو نقصان پہنچانا چاہتے ہو بے شک گال ہی کر دے ہو، بے شک گال ہی دندے ہو۔ یہ دی مثال ایسے طرح ہے کسے تے تو اگ دا انگارہ سٹنا چاہنا ہے کہ میں انہوں جلا دینا ہے، اگ دا انگارہ ہے او دے تے سٹنا چاہنا ہے، سٹن تو پہلا اپنے ہاتھ چ پھڑے گا نا، پہلو نقصان تیرے ہاتھ دا ہوئے گا۔ یاد رکھنا کسے دی عزت نو خراب کرنا چاہنا ہے پہلے تیری عزت تے حرف آئے گا، کسے نو جلانا چاہنا ہے پہلے تیرا ہاتھ جلے گا، کسے نو زخمی کرنا چاہنا ہے پہلے تیرا کردار زخمی ہوئے گا۔ حضرت امام جعفر صادق آندے نے میں کسی کو کہا نا یار معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، وی وار بھی کہندے نے مینوں معافی منگنی پے نا، تے ایک بار میں کسی کو بدلہ لواں، فرمایا بدلہ لین دی شرمندگی ایک وار دی اور 20 وار معافی منگن تو میرے نزدیک زیادہ ہے۔ میں بار بار معافی منگا کوئی پرواہ نہیں، ایک بار بھی کسی کو بدلہ لگا فرماندے نے میرا دل ہی مطمئن نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق سارے مل کے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندے نے سانو یہ گل پہنچی ہے کسے دسی ہے تو وہ گل حضرت نے اگے پہنچائی ہے۔ آدھے نے جدو قیامت دا دن ہونا ہے تیرا اللہ تعالیٰ نے منادی کرانی ہے او بھئی کسے دا حساب ہے جے باقی تے لے لو، کسے دا اللہ وال کوئی حساب ہے وے تے میرے نال حساب کر لو بھی حساب لے لو، جے کسے دے دل وچ ہے وے نا کہ یا اللہ میں فلان نیکی کیتی ہے تے او دا تے مینوں بدلہ نہیں ملیا یا ملیا تے مینوں پتہ نہیں لگا، فرمایا منادی کرنے والا کہے گا لے لو بھئی اپنا بدلہ،
کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہوئے گا کہ یا اللہ تو تے بدلے دے چھڑے نے. پھر اعلان ہوئے گا, پھر اعلان ہوئے گا یا اللہ کیڑا رہ گیا ہے جڑا تو سانو اجر تے ثواب نہیں دیتا. پھر منادی کرنے والا کہے گا کوئی ایسا کام تسا کدی مخلوق خدا نو معاف کیتا ہوئے, اللہ دے کسے بندے نو معاف کیتا ہوئے. حضرت ابو بکر آندے نے کئی بندے کھڑے ہو جان گے, کئی بندے کھڑے ہو جان گے, یا اللہ میں بھی معاف کیتا ہے, یا اللہ میں بھی معاف کیتا ہے, اللہ میں بھی تیرے بندیاں نو معاف کیتا ہے. اللہ فرمان کے تسی میرے بندیاں نو معاف کیتا ہے, میں رب نے تہاڈوں معاف کر چھڑیا ہے. تے قیامت دے دن جے اعزاز مل گیا تے بندہ کامیاب ہو جائے گا, مزہ آ جائے گا. میرے بھائیو بندیاں دیا مختلف قسماں نے, آخری 5 منٹ نے ذرا خلاصہ سن لو. ایک بندہ ہوئے زیادتی ہوئی ہے تے بدلہ نہیں لے سکتا. کسے بندے زیادتی کیتی ہے تے یہ بدلہ لے نہیں سکتا. ماڑا بندہ ہے, ہاتھ پیر ماردا ہے ماڑا ہے, آندا چل یار میں انہوں معاف کیتا ہے. بھائی تو تے پہلے ہی معاف کیتا ہے, تو تے بدلہ لے ہی نہیں سکتا. یعنی وین پا لے تے بعد آکھیا میرا صبر ہے, ٹل نال ہے میرا صبر ہے. ایک ہوے جڑا بدلہ لے نہیں سکتا تے آندا میں معاف کر چھڑیا. ایک ہوے جڑا بدلہ لے سکتا ہے تے بدلہ لے لیندا ہے. بدلہ لینا بھی جائز ہے, کسے نقصان کیتا ہے تسی اودے کو اپنا نقصان پورا کر سکتے ہو, جائز ہے, لیکن بہتر ہے معاف کرنا. ایک ہوے جڑا بدلہ لے نہیں سکتا آندا میں معاف کیتا. ایک ہوے جڑا بدلہ لے سکتا ہے تے بدلہ لے لیندا ہے. ایک ہوے جے کول اختیار ہے کہ بدلہ لے سکتا ہے, کہندا جا میں تینوں اللہ واسطے معاف کیتا ہے, مسکراندا ہے, یہ واسطے دعا کردا ہے, یہ تعاون کردا ہے. اور ایک وہ بندہ ہے جیڑا بدلہ لے سکدا ہے, یہ معاف بھی کردا ہے تے معاف کر کے یہ دے دا نہیں احسان بھی کردا ہے. معاف بھی کردا ہے, مدد بھی کر دیندا ہے, پیسے بھی دے دیندا ہے, تعاون بھی کر دیندا ہے. آندا یار جو ہو گیا سو ہو گیا, کوئی گل نہیں, میں حاضر ہاں, میں تیرے دکھاں وچ شامل ہاں. سب تو بہتر بندہ ہوے جیڑا بدلہ لے سکدا ہے, معاف کرتا ہے, اور معاف کرن دے نال پھر وہ تے احسان بھی کر دیندا ہے. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں یہو جہا بنا دے. اور آخری جملہ, آخری بات, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ اندر 3 کام اللہ نو بڑے پسند نے. کام پسند نے تے کام کرنے والے بندے بھی اللہ نو پسند نے. اے ایڈوانس دعا کر چھڑ کے اللہ مینوں تینوں اپنے پسندیدہ بندے شامل فرما. فرمایا پہلا بندہ جو میں عرض کر رہا ہوں پورے جملے العفو فی القدرہ, طاقت قوت استطاعت ہے. بھائی آتے نے کوئی گل نہیں تیرے نال آ بھائی, برادری آتی ہے پوچھ لینی ہے, نبڑ لینی ہے, تیرے نال موڈے نہ موڈا لا کے کھڑے نے تے بدلہ لے سکتا ہے, معاف کر دیندا ہے. عمر بن عبدالعزیز فرماندے نے یہو جہا طاقتور بندہ میرے مولا نو بڑا ہی پسند ہوتا ہے. اور دوسرا ہوئے کوئی چیز خریدتا ہے, کوئی چیز بیچتا ہے, محنت کرتا ہے, کسی طرح بھی پیسہ حاصل کرتا ہے, یہ پیسے کو خرچ کرتا ہے, فضول خرچی نہیں کرتا. اور تیسرا وہ بندہ ہے جڑا عبادت دے اندر بھی نرمی رکھتا ہے, متشدد نہیں. یہ نہیں اپنی نماز پڑھ لی جا کے سارا محلہ ہی کافر ہو گیا جڑے نہیں ہوئے. آپ کو کام کر لیا نہیں, باقی سارے بدعتی نے, باقی سارے جہنمی نے. نا عبادت چ نرمی, اپنے آپ نے مشکل چ نہیں پاندا. مثال دے طور پہ شادیاں کنیاں رکھتا نے, ٹوٹل رکھتا پھر پڑھ لیا. شادیاں رکھتا 4 فرض پڑھتے ہو, او دے تو بعد کنیاں رکھتا نے, او دے تو بعد وتر, عشاء دی نماز ختم. ہن کبھی میں پڑھنیاں نے 37, میں پڑھنیاں نے 17. انہیں اپنے آپ نے مشکل چ پایا ہے کہ نہیں بھائی؟
نبی پاک نے فرمایا عقیقہ کرو، بکرا یا چھترا ذبح کرو. آخر میں اونٹ ذبح کرنا ہے، اونٹ عقیقے چ ہی نہیں، انہیں اپنے آپ مشکل چ پا لیا. حج تے جانا ہے، جہاز جا رہے ہیں، آخر میں تر کے ہی جانا ہے. بھائی گڈیاں بساں چل رہی نے، آندا نہیں میں تے جناب پیدل جانا ہے. تے جے آخری گل کراں، غصہ نہیں کرنا، گھر دے گوانڈ مسیت ہوئے تے وہ آخر میں نماز نہیں پڑھن جانی، اپنے آپ نے مشکل چ پایا ہے کہ نہیں. بھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماندے نے جیڑا عبادت وچ بھی نرمی اختیار کرتا ہے میرا سونا رب انہوں بڑا پسند کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا لوگوں معاف کرن نو عام سمجھ دیو، نرمی نو عام سمجھ دیو. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماندے نے دنیا چ نرم ہو کے ویخ، تو دنیا چ جتنا نرم ہو سکنا ہے نرم ہو کے دیکھ لے، قیامت دے دن جدو میرا مالک تیرے تے نرم ہوئے گا تو آکھے گا میں تے نرمی وکھائی کوئی نہیں. جدو رب معاف کرے گا نا تو آکھے گا میں تے کسے نو معاف کیتا ہی نہیں، میں تے کسے جوگا ہے ہی نہیں. معاف کرو، اللہ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ زندہ اسلام تے رکھے، خاتمہ ایمان تے فرمائے. اے اج دا جمعہ تمہیدی سی کہ اسا ایک دوجے نو معاف کرنا ہے. اے تمہید میں عرض کر دیتی ہے، تفصیل انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے اندروں اگلے جمعے عرض کرانگا. اللہ زندہ اسلام تے رکھے، خاتمہ ایمان تے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.